پہلی دفعہ جب جناب اسپیکر میں منتخب ہو کر آیا 1988 میں، تو میں یہاں بیٹھا کرتا تھا اور میرے قریب مرحوم سردار محمد خان باروزی یہاں تھے اور مرحوم نواب اکبر خان بگٹی جب قائد ایوان تھے تو وہاں وہ تشریف فرما تھے. ہم اب کتنے سال ہوتے ہیں، کوئی 30 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بات جو ہم نے اس دن جو ایک سرکاری کمیٹی آئی تھی ہمارے دوستوں کے ساتھ، انہوں نے مذاکرات کیے، اس میں ہم نے دو بات ان کے سامنے رکھی. ایک تو ہم نے کہا کہ ہمارے حلقوں میں بے جا مداخلت مت کریں، اور جو سلوک ٹریجری بینچز کے ساتھ آپ کرتے ہیں یا جو پبلک ڈیولپمنٹ پروگرام میں پی ایچ ڈی پی میں جو آپ ان کو شیئر دیتے، کم از کم آپ ہمیں بھی دیں. لیکن میرے خیال میں جام صاحب کے پلے یہ ہماری باتیں نہیں پڑتے. جناب اس وقت جب نواب اکبر خان بگٹی جب چیف منسٹر تھے، مولانا اسمت اللہ فائنانس منسٹر تھے، تو اس وقت پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سے ایک پروفارما آتا تھا جس میں ہم اپنے اسکیمز آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اور اس میں ایک دو چیزیں، مثلا ہم کوئی پروکیورمنٹ نہیں کر سکتے تھے، ہم کوئی گاڑی نہیں خرید سکتے تھے، اس قسم کی بات. لیکن جب نواب صاحب چیف منسٹر تھے، نواب اکبر خان بگٹی، ہمارے حلقوں میں مداخلت نہیں تھی. ایک دن بھی ان کی جماعت نے یا بلوچستان نیشنل الائنس کی حکومت تھی، تو ایک دن انہوں نے بے جا بلوچستان نیشنل الائنس کے ساتھیوں کو ہمارے حلقوں میں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. لیکن اس حکومت کے دور میں انٹرفیرنس کی آپ کیا بات کرتے ہیں جناب، کہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم سے زیادہ فنڈ دیے جاتے ہیں. ہم لوگ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. اب تو یہ ہے کہ جو بھی ترقیاتی ترجیحات ہو وہ تو ہمارے ساتھیوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کے مطابق ہو، لیکن وہ نہیں ہو رہی. اس حکومت کا یا باپ پارٹی کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حد تک انہوں نے مداخلت کی کہ میرے خاندان میں انہوں نے مداخلت کی. میرے بھائی کو ورغلایا انہوں نے، میرے بھائی کو میرے خلاف کیا انہوں نے، میرے بھائی کو میرے خلاف الیکشن میں لڑایا. اس حد تک میں اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس حد تک کہ کانک میں میں نے 1992 میں میں نے ایک رورل ہیلتھ سینٹر بنایا تھا. میں نے ڈپٹی کمشنر کوئی گنداوا کے لاشاری ہیں، ان کو میں نے وربلی میں نے کہا، ان کی خدمت میں نے گزارش کی کہ کوئی بھی سرکاری بلڈنگ کسی کا کیمپین یعنی الیکشن کیمپین کا کیمپ نہیں ہوگا. لیکن میرے بھائی کو اس حکومت نے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے لا کر میرے گھر کے گیٹ کے سامنے بٹھایا. اسی حکومت نے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کیا کہ میں اور میرے بھائی ہم لڑ پڑے، لیکن قدرت کا کرنا یہ تھا کہ وہ بیچارے کچھ 400 لوگوں کے ساتھ وہ شہید ہوئے. اور کینڈیڈیٹ بھائی میرے، کینڈیڈیٹ باپ کے تھے، لیکن باپ پارٹی نے آج تک، کوئی مکھی مرتا ہے، کوئی مکڑی مرتا ہے تو جوڈیشل انکوائری اور یہ وہ فلان، لیکن 400 لوگ دلی گڑھ میں مرے، آج تک کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. کور کمانڈر مجھے کہتے کہ داعش ہیز ایکسیپٹڈ دی رسپانسبلٹی. میں سراج کا بھائی ہوں، مجھے کوئی فون نہیں کرتا. کور کمانڈر کو وہ فون کرتے ہیں یا آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو فون کرتے ہیں کہ جی داعش نے رسپانسبلٹی قبول کر لی ہے. یہ کیا بات ہے؟ اچھا داعش نے کیا یا جس نے بھی کیا، لیکن کم از کم فرض بنتا تھا ایوان کی اس طرف باپ پارٹی والوں پر کہ ان کا کینڈیڈیٹ تھا، کم از کم میرے خاطر نہیں، میرے بھائی ہونے کے ناطے نہیں، کم از کم اپنے کینڈیڈیٹ ہونے کی خاطر کم از کم یہ لوگ ایک جوڈیشل انکوائری، ایک جھوٹ موٹ کا ایک سیشن جج بٹھا لیتے ہیں کسی جج کو منت کر کے. لیکن نہیں ہوا. وہ آج تک نہ ان کو کوئی کمپنسیشن ملا، نہ جو ہوا، تو یہ سارا ہوا.
ہم جناب اس فیڈریشن کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس فیڈریشن میں فیڈریشن میں قومیں بستی ہیں, کیونکہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے. یہ ایک قوم نہیں ہے. یہاں مختلف بلوچ ہے, پشتون ہے, یا سندھی ہے, پنجابی ہے, گلگتی ہے, بلتی ہے, یا جاوٹ اقوام, اور بھی بہت اقوام رہتے ہیں. تو جب ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہوتا تو اس کا انداز اور اس کے گورننس کے لیے بھی آپ کو یعنی یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے ساتھ آپ ملٹی نیشنل ایک فیڈریشن کو آپ نہیں چلا سکتے. ہمارے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا, جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی, ٹارگٹ کلنگ کا میں سارا بلوچ عوام, آج کل تو مجھے یہ 4 دن ہوتے ہیں کہ میرے اس طرف سے ایک پانیزی میرے دوست ہے, وہ آئے کہ ان کی طرف سے بھی کڈنیپنگ شروع ہوئی ہے. اچھا, کڈنیپنگ کرتا کون ہے؟ یہ لوگ ہمارے لوگوں سے کرواتے ہیں. ان کو کارڈ دیتے ہیں, ان کو ایک پسٹل کا لائسنس دیتے ہیں, ان کے 125 ہونڈا ان کو دیتے ہیں, اور وہ اغوا بھی کرتے ہیں. اچھا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کو مارو. اچھا, یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں, یہ ان کے خاطر ایک مارتے ہیں, اپنے خاطر 5 لوگ مارتے ہیں. ان کے خاطر ایک گاڑی چوری کرتے ہیں, اپنے خاطر وہ 5 گاڑی چوری کرتے ہیں. تو آج اس معزز ایوان کی توسط سے میں ان کولیبریٹرز کو, ان چغل خوروں کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ مت کرو, کسی کی بات پہ مت جاؤ, کیونکہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس فیڈریشن کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 73, 72, 74 سال سے کتنے آئین بنے, کانسٹیٹیوشنل پروویژنل آرڈر اور کوئی 73 کا آئین, 58 کا آئین, پتہ نہیں کتنے آئین آئے, اور آج تک کوئی حکمران, کوئی بھی جو اسلام آباد میں یہ بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھا ہے, آج بھی وہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتا ہے. عمران خان آج بھی وہ نیشنل فائنینس کمیشن کا جو فارمولا ہے ہم نے ایوالو کیا تھا, 7th NFC کا جو ایوارڈ آیا تھا, آج وہ اس کو بھی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ میں کہتا ہوں یہ دس از کانسٹیٹیوشنل ڈس اوبیڈینس. یہ نہیں ہونا چاہیے. آخر اس فیڈریشن کو چلانے کے لیے جب تک آپ یہاں جو بسنے والے قومیں ہیں, جب تک آپ ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے, جب تک آپ ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے, جب آپ ان کو یہ احساس دیں گے کہ تم بھی اس فیڈریشن کا حصہ ہو, تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ غدار ہے, وہ غدار ہے, وہ غدار ہے, تو یہ ٹھپا آپ مہربانی کریے, ٹھپا آپ اپنے پاس رکھیں. آپ سب کو تو ٹھپا لگا کہ آپ غدار نہیں بنا سکتے. نہیں, وی آر فار دا فیڈریشن. ہم کہتے ہیں کہ یہ فیڈریشن رہے, اس فیڈریشن میں قوموں کو حقوق ان کو ملے, تب یہ فیڈریشن جا کے ایک بہتر شکل اختیار کر سکتا ہے. ٹارگٹ کلنگ میں بھی ٹارگٹ کلرز سے متاثر ہوا ہوں جناب. 1987 میں جب بولان ویر, جب آپ سبھی جائیں گے تو بولان ویر ریسٹ ہاؤس ہے, اور یہ ریسٹ ہاؤس کے بالکل قریب ہمیں ایمبوش کیا گیا اور ہمیں نشانہ بنایا گیا. جناب اسپیکر, جب یہ فائرنگ بند ہوئی اور اس کے بعد پھر میں اٹھا, میں نے کہا کہ اگر کسی نے گولی چلانی تو میں اٹھ کے اپنی گاڑی قریب میرے سارے ساتھی شہید ہو گئے, میں اٹھا کہ میں نے کہا مجھے بھی کوئی گولی ماری, میں بھی اپنے ساتھیوں کے مر جاؤں. لیکن وہ گولی چلانے والے بھاگ گئے تھے اس وقت. اور جناب اسپیکر, میں نے دیکھا کہ ملیشیا کا ایک سپاہی وہاں ایک کرشر ہے,
بولان ویئر ریسٹ ہاؤس کے قریب یہ ملیشیا، اس وقت ہم ملیشیا کہتے تھے، آج کل اس کو ایف سی کہتے ہیں. میں نے خود دیکھا وہ سپاہی کوئی 300-400 گز میں کھڑا تھا، اور میں اس کو جب میں اس کو دیکھ سکتا تھا اس زخمی حالت میں، اس نے بھی مجھے دیکھا. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی 3 دن گارڈ لگا کے بیٹھے اور ملیشیا کا کرش پلانٹ وہاں بولان ویئر ریسٹ ہاؤس کی بالکل قریب ہو اور ان کو پتہ نہ لگے؟ جناب یہ بھی ایک ٹارگٹ کلنگ کا ایک بہت بھیانک واقعہ. دوسرا بات، ایک دن ہمارے ریسانی اور بگٹی ہمارے پیشیاں ہوتی تھی عدالت میں. بدقسمت افسوسناک واقعہ ہوا تھا. تو ایک دن اچھا، جب بھی ہمارے لوگ پیشی میں جائیں، اتنی ایمبولینس 3-4 لاش لے آئے. پولیس والے کا فون آیا کہ اس کی جیب میں شناخت کارڈ ہے، یار محمد اس کا نام ہے، ریسانی لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک دن امانہ کنڈرانی جو اس وقت جمہوری وطن پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری تھے، ان کے ذریعے تحصیلدار غلام رسول پیغام لے کے آئے میرے پاس. نواب اکبر خان بگٹی مرحوم کا پیغام لکھا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کون جاؤ ریسانی کہ نواب سے پوچھو کہ ہمارے لوگوں کو کون مار رہا ہے. اور ظاہر ہے جس طرح نواب صاحب مرحوم کا پیغام آیا تو ہم بھی اسی وسوسے میں تھے کہ ہمارے لوگوں کو کون قتل. جب بھی ہم پیشی میں جاتے ہیں ہماری 3-4 لاشیں آتی ہیں. آخر اس دوران کوئی 40-45 1 مہینہ 2 مہینہ لگا. آخر میرے اور نواب اکبر خان بگٹی مرحوم کے درمیان میں یہ طے پایا کہ ہمارے لوگ آج کے بعد پیشی میں نہیں جائیں گے. اور جس دن ہم پیشی میں جانا ہمارے لوگوں نے، کیونکہ ہم نے طے کیا پیشی میں نہیں جائیں گے، جو بھی عدالت نے کرنا کرے. اس کے بعد یہ ٹارگٹ کلنگ سے ہم بچ گئے. اور آج بھی ٹارگٹ کلرز کرواتے وہ اور کرواتے ہمارے لوگوں کے ہاتھوں سے. اس کا تدارک نہ میں کر سکتا ہوں، نہ جام کمال کر سکتا ہے، نہ ضیاء کر سکتا ہے. اس کا تدارک ہم سب ایک معاشرے کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے، یہاں بسنے والے لوگوں کے مفاد میں یہ ٹارگٹ کلنگ کو ہم ہی بند کر سکتے ہیں. اور ان کا محاسبہ ہم نے کرنا ہے. اور اگر یہ ٹارگٹ کلرز کو ہم نے اس طرح آزاد ہم نے چھوڑا، یہ کسی عزت دار آدمی کو یہ نہیں چھوڑے گی. اور ہمیشہ اور جناب ایک بڑا دلچسپ گناہگار میں ہوں، غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں. یہ سرکار جب امیر الملک مینگل گورنر تھے اور جنرل عبد القادر کور کمانڈر تھے، میرے گاؤں کو یہ 2001 کوئی 16 جنوری تھی یا کوئی ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ پتہ نہیں ہے، میرے گاؤں کو بلڈوز کیا انہوں نے. گناہگار میں ہوں. میرے گاؤں کی در و دیوار نے کیا گناہ کیا تھا؟ اور وہ تقریباً کوئی 20-25-27 سال وہ سرکار کے قبضے میں تھا. تو جب یہ سارے جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بتائیں، یہ اس پہ اس معزز ایوان کو، اس معزز ایوان سے بیٹھے باہر پولیٹیکل ورکروں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ مطلب یہ تو میری مثال، میں نہیں کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ مجھ سے ہمدردی کی نہیں. ہمیں ہمدردی ہر اس شخص سے ہے جو اس ریاست کے ایجنسیوں کے ہاتھوں وہ بے عزت ہوئے ہیں، ان کا قتل و غارت گری ہوا ہے، ان کو اغوا کیا. آج بھی ہمارے بہت سے لوگ گم ہیں 12 سال 13 سال سے. ایک ریسانی کا قصہ کرتا ہوں کہ اس کو اٹھا لیا گیا. وہ کہتا ہے جب پہلے مجھے لے گئے تو پہلے مجھے کہا کہ کپڑے اتارو. میں نے کپڑے اتارے. اس کے بعد الیکٹرک ریزر کا اس نے کہا کوئی بیچ بیچ آواز آئے تو میں نے اس کہا کہ یہ شاید الیکٹرک ریزر ہوگا. کہتے انہوں نے شیو کیا. پھر مجھے ایک کھولی میں مجھے گھسایا. کہتے وہاں جب کپڑے ہمارے نہیں تھے، کہتے میری آنکھ بدی ہوئی تھی. جب میں گیا تو وہاں بھی بہت لوگ تھے، پسینے کی بوئی تھی، ایسے گرم، ایسا ہیومیڈ اور ایسا اسٹکی جیسا. بعد میں جب اس کو چھوڑ دیا تو یہ ریسانی بھی آج بڑھتی ہے ان کے ٹارگٹ کلر میں سے. لوگوں کو لے جا کر بلیک میل کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. بہت سی چیزیں اس قسم کی ہیں کہ ہمیں اس معاشرے کو
ابتری کے طرف جانے سے ہم نے روکنا ہے. آج ہم نے جام کمال کی خدمت میں ہم نے کل گزارش کی تھی وہ آئے تو اتنے لاپرواہ ہیں وہ نہیں آتے. آپ سب جناب آج جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں کانک جاتا ہوں یا اکثر میں کانک جاتا ہوں تو وہاں ایف سی کا چیک پوسٹ ہے کانک کراس پہ مجھ پوچھتے کہ آپ کا نام تو اسلم ریسانی اب کہاں جا رہے ہیں میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں. اب یہ کوئی میں تو محسوس کرتا ہوں کہ جب میں اپنے گاؤں میں جاؤں میں تو عام آدمی یعنی مجھے اللہ نے مجھے ایک منصب دیا ہے پھر آپ بھائیوں نے اسی معزز ایوان نے مجھے چیف منسٹر بنایا. آخر میں کوئی تو میرا حیثیت تو پہچاننے سے مجھے انکار کیا کیونکہ استاد دکھائے آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. استاد کون ہے؟ صوبیدار میجر. ایک صوبیدار میجر آتا ہے مجھے منع کرتا ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو. یہ غور کی باتیں ہیں. ان ساری باتوں سے انسان ناراض ہوتا ہے اور ظاہر ہے اگر کوئی ناراض نہ ہو تو اس کا مطلب پھر وہ مطلب یہاں سے وہ خالی ہوگا. کیوں کروا رہے ہیں؟ آیا ان کے خیال میں کہ یہ جبر و استحباب کا بازار گرم کر کے ہم سب کو دبائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو اگر آپ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جناب اسپیکر, ہم پرانی تاریخ سلطنت عثمانی کی بات نہیں کریں گے, ہم رومن امپائر کی بات نہیں کریں گے, ہم ابھی کی بات کریں گے. یہ بلا سوویت یونین افغانستان میں آیا, کیا وہ ٹک سکا؟ نہیں. یہ بلا کا امریکہ ویتنام میں گیا, وہ ٹک سکا؟ نہیں. ابھی 9/11 کے بعد سارا امریکہ کا مائٹ, سارا نیٹو اور یہ وہ سارا اسلامی دنیا گھسا ہوا تھا افغانستان کے اندر. آج امریکہ شکست کھا کے وہاں سے بھاگ گیا ہے. تو یہ معاملات اس کے جو انسانی معاملات ہوتے ہیں, جو انسان کے احساسات, جذبات, انسان کے مسائل ہوتے ہیں, وہ جبر اور استحباب اور بندوق کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے. اب یہاں بلوچستان میں انٹرنل سیکیورٹی پہ 50-60 ارب روپے سال کے خرچے آتے ہیں. کب تک؟ یعنی یہ 60-70 ارب اور یہ ہر سال تقریباً یہ 0.6 اور یعنی 7.62% سے یہ بڑھ رہا ہے. یعنی یہ ایک دن یہ اگلے بجٹ میں یہ آئی ایس 100 ارب تک پہنچ جائے گا. ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یا کوئی بھی مجھے بتائے کہ کب تک ہم صرف انٹرنل سیکیورٹی پہ ہم 50-50, 60-60, 90 ارب روپے ہم کس طرح خرچ کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے یہ؟ اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے اور اب خرچہ کرتے جائیں گے, کیمپ بنائیں گے, یہ بنائیں گے, جناب میرے خیال میں بہت دیر تک نہ پاکستانی معیشت برداشت کر سکتی ہے, نہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نہ وہ پسند کریں گے کہ وہ وار زون میں اپنے بچوں کو بھیجے, وہاں جو ڈیوٹیز اسائنڈ ہے وہ ان پہ. یعنی ہم سب کو, صرف آپ کو نہیں, حزب اختلاف, حزب اقتدار, اس ایوان سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے مفکر, ہمارے دانشور, ہمارے سیاستدان, ان سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. جناب اس ریاست پاکستان کے بننے سے پہلے جو 23 مارچ 1940 میں جب لاہور میں مدنی نیشنل پارک ہے, منٹو پارک ہے, جو بھی اس کا نام ہے, اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا کنونشن منعقد ہوا تھا. اس میں جناب اسپیکر اس میں ایک قرارداد ایڈاپٹ کیا گیا تھا جس کو 1940 کی قرارداد کہتے ہیں, اور یہاں دفتروں میں اور اسکولوں میں 1940 قرارداد کا بڑا جشن مناتے ہیں. اچھا, میں نے کسی پوچھا, میں نے کہا اس کو تو پاکستان کے آئین کا حصہ ہونا چاہیے. وہ کہتے نہیں, پریمبل پاکستان کے آئین کا پریمبل جو ہے یہ اس کا, جو اب پریمبل نہ کھانے کا ہے نہ پھینکنے کا ہے, وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. اب 1940 کا قرارداد میرے باپ کی صدارت میں پاس نہیں ہوا,
یہ خان عبد الغفار خان کی صدارت میں پاس نہیں ہوا، امیر غوث بک بزنجو کے یا سلطنت طاولہ کے نواب خیر بخش مری کے صدارت میں پاس نہیں ہوا، یہ تو محمد علی جناح کے صدارت میں 1940 کا قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ نے پاس کیا۔ اچھا ویسے تو ہم محمد علی جناح کے اقوال زرین ہر دفتر میں دیکھتے ہیں، پاکستان کے کرنسی بلز پہ محمد علی جناح کی تصویر ہے، لیکن محمد علی جناح اور مسلم لیگ جو کہتے ہیں کہ اس ریاست کا بانی مسلم لیگ ہے، کیا یہ سہروردی محمد علی جناح یہ سب عبدالرب نشتر وغیرہ یہ سب جب اکٹھے تھے انہوں نے اڈاپٹ کیا یہ ریزولوشن، کیا آج اس 1940 کا جو قرارداد اس کا کوئی حیثیت نہیں؟ اگر 1940 کا قرارداد کا کوئی حیثیت نہیں، چلے ٹھیک ہے، یہ ایک اہم دستاویز کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسرا دستاویز جناب اسپیکر، خان آمدر خان اور محمد علی جناح کے درمیان میں ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوئی تھی، جس میں محمد علی جناح نے ہمارے خان آمدر خان مرحوم کا سوورینٹی کو تسلیم کیا ہے۔ محمد علی جناح اور خان صاحب کے دستخطیں ہیں اس ڈاکیومنٹ پہ، کہاں گیا؟ ہم بات کرتے کہ ٹائم بارڈ ہو گیا ہے، کس طرح؟ یعنی پولیٹیکل ڈاکیومنٹس کبھی ٹائم بارڈ نہیں ہوتے، یہ کوئی جائیداد کا کوئی تنازع نہیں ہے، یا کوئی اسکول کا داخلہ نہیں ہے، یا کوئی یونیورسٹی کا وہ نہیں ہے کہ میں نے لیٹ فیس جمع کرایا ٹائم بارڈ ہو گیا، نہیں، یہ تو دیز آر پولیٹیکل ڈاکیومنٹس۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سیو دس فیڈریشن، اس فیڈریشن کو ہم نے بچانا ہے۔ یہ 73 کا آئین کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی 73 کے آئین کی بات مت کرو، فلانا خان ناراض ہو گیا، ایک دفعہ ہزار بار ناراض ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اگر اس فیڈریشن کو کچھ ہوتا ہے، پھر اس طرح ہم یہاں بیٹھ کے کیمرے آپ اور یہ سب بیٹھ کے اس طرح ہمیں نہیں سن رہے ہوں گے، یا اتنا فساد ہوگا کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ کھانے۔ آج پاکستان کے فوج کے پاس کتنے بندوق ہیں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ، لیکن یہ جو اتنی بڑی جنگ افغانستان کے سرزمین پہ لڑی گئی، کتنا آپ سب اندازہ رکھیں کتنا اسلحہ آیا ہے ادھر، 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ تو کلاشنکوف تو ہوں گے۔ اگر یہ لوگ بگڑ جائیں اور یہ اٹھ جائے، ان کو کون روکے؟ میں روکوں گا، آپ روکیں گے؟ اس کا کوئی میرے خیال میں اس خانہ جنگی کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے